بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے اس لیکچر میں ہم اردو جماعت داہم کے حصہ نثر کے پہلے سبق مرزا محمد سعید کا خلاصہ کریں گے۔ تو مرزا محمد سعید کے جو مصنف ہیں وہ ہیں شاہد احمد دہلوی۔ تو خلاصے کو شروع کرنے سے پہلے ہم شاہد احمد دہلوی کی شخصیت کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں کہ شاہد احمد دہلوی جو ہیں وہ 1906 میں دلی میں پیدا ہوئے۔ وہ جو ہیں شاہد احمد دہلوی جو ہیں یہ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی جو کہ اردو کے پہلے ناول نگار ہیں، ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کے پوتے تھے، اور ان کے والد کا نام بشیر الدین احمد تھا، اور 1925 میں انہوں نے ایف سی کالج لاہور سے جو ہے ایف ایس سی کرنے کے بعد میڈیکل کالج میں داخلہ لیا، لیکن بہت زیادہ جو ہے بیمار ہو گئے، طبیعت ناساز ہو گئی، تو پھر آپ نے جو ہے اپنی طبی تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہیں پر ترک کر دیا، اس کو چھوڑ دیا، اور بعد میں آپ نے دلی کالج سے انگریزی ادبیات میں جو ہے بی اے آنرس کیا، اس کے ساتھ ساتھ ایم اے فارسی کا امتحان بھی پاس کیا۔ اس کے بعد آپ نے قیام پاکستان کے بعد جو ہے آپ کراچی میں منتقل ہو گئے، اور تصنیف و تالیف کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا ہے انگریزی ادب سے تراجم کے سلسلہ بھی جو ہے جاری رکھا، اور پاکستان رائٹر گلڈ کی تشکیل میں نمایاں خدمات جو ہیں وہ آپ کی ہیں۔ اس کے بعد 1963 میں انہیں مجموعی ادبی خدمات کے بنا پر جو ہے حکومت کی طرف سے تمغہ برائے حسن کارکردگی اور افتخار ادب کا ایوارڈ جو ہے انہیں ملا، مطلب ان کی خدمات کے سلسلے میں۔ تو شاہد احمد دہلوی کے جو مطلب خاکہ نگاری یا تحریر کی جو خصوصیات ہیں ان میں کیا ہے کہ مطلب زبان و بیان پر جو ہے ان کو کامل عبور حاصل تھا۔ ان کی زبان آسان اور بالکل عام فہم ہوتی تھی، بالکل سادہ آسان الفاظ میں بات کے ان کی لکھا ہوتا تھا تحریر۔ تو ڈاکٹر جمیل جابلی کے مشورے پر جو ہے انہوں نے خاکہ نگاری جو ہے شروع کی، اور گنجینہ گوہر جس میں سے آج جو ہمارا شامل نصاب جو چیپٹر ہے جو آج ہم سبق کریں گے مرزا محمد سعید، یہ بھی ان کے ایک مجموعہ گنجینہ گوہر سے جو ہے اخذ کیا گیا ہے، اور بزم خوش نفساں ان کے خاکوں کے مجموعے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے تصانیف میں اجرا دیار، دلی کی ببتا اور دھان کے کھیت شامل ہیں۔ اور شاہد احمد دہلوی جو ہیں یہ 1967 کو کراچی میں انہوں نے وفات پائی۔ اسی کے ساتھ اب مصنف کے تعارف کے بعد اب ہم کیا ہے مرزا محمد سعید سبق کا خلاصہ جو ہے وہ کریں گے کہ مرزا محمد سعید کا خلاصہ جو ہے یہ ایک مطلب خاکہ ہے۔ خاکہ کیا ہوتا ہے کہ اصل میں خاکہ کسی بھی شخص کی مطلب آپ نے اس میں اوصاف خوبیاں بیان کرنا خاکے کے اندر، کہ اس کی زندگی کے بارے میں ہمیں معلوم ہو جائے، کس طرح کا اس کی زندگی کے بارے میں معلوم بھی ہو جائے، اور لیکن وہ اس کی سوانح بھی نہ ہو کہ پوری زندگی ہم کہیں کہ یہ اس کی آپ بیتی تھی یا پوری اس کی زندگی پر ایک کتاب لکھے گی، یہ بھی نہ ہو، لیکن خاکے میں ہم کیا کرتے ہیں کسی انسان کی خاص خوبیاں، خامیاں، اوصاف جو ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو اس سبق میں بھی شاہد احمد دہلوی جو ہیں انہوں نے مرزا محمد سعید کی کچھ خاص خوبیاں اور اوصاف جو ہیں ہمیں بیان کیے ہیں، کیونکہ یہ بھی ان کے ایک ہم عصر مصنف تھے شاہد احمد دہلوی بھی۔ تو پروفیسر مرزا محمد سعید جو ہیں وہ اہل علم، دانشور اور بہت ہی وزادار جو ہیں بلند پایا کے ادیب تھے بہت۔ تو مصنف شاہد احمد دہلوی جو ہیں وہ بھی ان کے ہم عصر ہی تھے، ہم عصر مصنفین میں سے تھے، ادیبوں میں سے تھے۔ تو مصنف کہتے ہیں شاہد احمد دہلوی کے ایک سبق کیا ہے کہ انہوں نے اخبار میں مرزا محمد سعید جو ہیں ان کے سوئم کی خبر پڑھ کر جو ہے وہ بالکل گھبرا گئے، مطلب ان کے سامنے اخبار آیا تو اس میں کیا تھی، خبر چھپی تھی کہ پروفیسر مرزا محمد سعید کا آج سوئم ہے، تو یہ پڑھ کر بہت زیادہ گھبرا گئے۔ مرزا صاحب کی رخصت ہو جانے سے کتنا بڑا نقصان ہوا، مطلب وہ یہ سوچے کہ کتنا بڑا نقصان ہوا ہے کہ ابھی اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، مطلب ابھی ہمیں نہیں پتہ، کیونکہ وہ ایک ایسے انسان تھے کہ ان کی علمی اور ادبی کارناموں کا جو کارنامے ہیں اس سے ان کے زمانے کے لوگ بھی کئی واقف نہیں تھے، مطلب وہ اس طرح کا کام کرتے تھے، وہ اس میں ریاکاری بالکل خاموش کام کرتے تھے، بلکہ ہوتا ہے نا ان کے زمانے کے لوگوں کو ہی ان کے کارناموں کے بارے میں واقفیت نہیں تھی اس وقت، کیونکہ وہ
پبلک پلیٹ فارم پر آنا پسند نہیں کرتے تھے، نہ کسی قسم کی ستائش، نہ تمغہ، نہ دولت، نہ کسی صلہ کی پرواہ کرتے تھے۔ وہ کام اگر کرتے تھے صرف اس لیے کہ انہوں نے کام کرنا ہے، مطلب ایک بندے کا دل ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اپنی خوشی سے اپنی مرضی سے کام کیا کرتے تھے، کسی کی فرمائش پر کام نہیں کیا کرتے تھے، نہ کسی کی خوشی کے لیے کام لکھتے تھے، اور نہ ہی پیسے کے لالچ میں کسی کے لیے لکھا کرتے تھے۔ تو پنجاب کے بیشتر جو اعلیٰ عہدیدار مرزا صاحب کے شاگرد تھے، مطلب جو بڑے بڑے عہدیدار ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر جنہوں نے کام کیا، نام بنایا، تو وہ کیا تھے؟ مرزا محمد سعید کے شاگرد تھے۔ پطرس بخاری اور امتیاز التاج نے بھی ان مرزا صاحب سے اقتباس علم کیا۔ اس کے بعد مرزا صاحب کی زندگی جو ہے وہ بڑی ہی سادی تھی، مطلب بالکل سادگی کے ساتھ وہ رہتے تھے، کبھی نمود و نمائش نہ کی تھی، اور جو ہے معدے کے مرض میں وہ مبتلا تھے، اسی لیے زیادہ تر وہ جو ہے پیدل چلتے تھے، رات کو جلدی سونا ان کی معمول تھا، ان کی عادت تھی۔ فضول مشاغل جو ہے جیسے تھیٹر، سینما بینی، یہ ساری چیزوں سے وہ بالکل جو ہے پرہیز کرتے تھے، ان سے دور رہتے تھے۔ ان کا پورا خاندان جو ہے بہت ہی مہذب اور تہذیب یافتہ خاندان تھا۔ مرزا صاحب بظاہر علیل نہیں معلوم ہوتے تھے، مطلب وہ بیمار نہیں لگتے تھے کہ وہ بیمار ہیں یا ایسے، لیکن ان کی جو طبیعت تھی نا، ان کا جو حلیہ تھا، مطلب حلیے میں وہ کیسے تھے کہ ان کا اجلا ہوا رنگ، کشادہ پیشانی، گھنی بھویں، اور نیچے جو بالکل موٹی موٹی روشن آنکھیں تھیں، اور رخساروں کی جو ہڈیاں تھیں وہ ابھری ہوئی تھیں، مطلب ان کی رخساروں کی ہڈیاں ابھری ہوئی تھیں، کترما مونچھیں تھیں، اور ہنستے تھے تو 2-4 دانت جو ہیں ان کے ٹوٹے ہوئے نظر آتے تھے، لیکن پھر بھی وہ جو برے معلوم نہیں ہوتے تھے، مطلب وہ دانت ان کے ٹوٹے ہوئے نظر آنا لیکن برے محسوس نہ ہوتے تھے، اور داڑھی جو ہے منڈوی تھی، اور دھان پان کے آدمی تھے، بڑے بڑے روب شوب والے آدمی تھے، یہ نہیں کہ بالکل ایسے ہی تھے۔ تو موت تو مطلب شاہد احمد دہلوی جو کہتے ہیں موت تو برحق ہے، مطلب موت تو آنی ہی آنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مطلب لیکن مرنے میں فرق ہوتا ہے کہ مرزا صاحب نے خاصی عمر پائی، لیکن ان کی وفات کا صدمہ اس لیے زیادہ ہو رہا ہے کہ ہم ایک بلند پایہ ادیب اور دور اندیش مفکر، مفلس اور سیاست دان ہستی سے جو ہے محروم ہو گئے ہیں۔ مطلب مرنا تو سب نہیں ہے، تو ان کو دکھ صرف ہے کہ وہ بالکل خاموش طبیعت کے انسان تھے، انہوں نے اپنی پوری زندگی بالکل خاموشی کے ساتھ گزاری، اور خاموشی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت بھی ہو گئے، اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، اور آج ہمیں نہیں پتہ کہ وہ فوت ہو گئے، ہمیں شاید ان کی کمی اتنی محسوس نہیں ہوئی، لیکن آنے والے وقت میں جیسے جیسے وقت گزرے گا ہمیں ان کی کمی بہت محسوس ہوگی کہ ہم نے کیا کھو دیا ہے، کہ وہ اس قسم کے اعلیٰ پایہ کے ادیب تھے، اس لیے شاہد احمد دہلوی کو زیادہ افسوس ہے۔ تو اس کے ساتھ آج کا ہمارا یہ جو خلاصہ ہے مرزا محمد سعید کا وہ مکمل ہوا۔ نیکسٹ انشاءاللہ جو ہے ہم اس کی مشق کریں گے۔ تو ہوم ورک میں آپ نے کیا ہے اس سبق کا مرزا محمد سعید کا خلاصہ آج کی تاریخ لکھ کے، آپ نے گھر میں آج کی تاریخ لکھ کے اور سبق کا خلاصہ جو ہے آپ نے ہوم ورک میں کرنا ہے۔ باقی نیکسٹ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم اس کی مشق کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔